بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ ایک اور شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو شخصیت ہے وہ انتہائی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور انتہائی بلوچستان پاکستان کے لیے ایک انسپائریشن ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو ذرا میں ہسٹری بتاتا چلوں کہ محترم پرائیڈ پرفارمنس ڈائریکٹر پاکستان ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سینٹرل ایشیا کے جو ہے نا فاؤنڈر ایک اکیڈمی ہوتی ہے، اور جو باڈی کنٹیکٹ یا سائیکون شوہان، اگر دیکھا جائے نا میں شاید میرا جو کیمرہ مین ہے وہ آپ کو اس کے بہت سارے جو ہے نا گولڈ میڈل جو ہم نے کیپچر کیے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے. اگر ایک حساب سے آپ دیکھیں تو اب تک ہمارے جو اندازے کے مطابق 10-15 ایسے کنٹریز پہ جا چکے ہیں جس نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے پرائیڈ آف پاکستان ہے تو پرائیڈ آف پاکستان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرے فورن کنٹریز پہ. تو عمر خان اچکزی صاحب کو ہم دل کی عطا گہرائیوں میں سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو، ویلکم. کیسے ہیں سر؟ آپ خیریت سے؟ سر شبیر صاحب آپ خیریت سے؟ سر سب سے پہلے زیر نظر ڈالیں گے تھوڑا سا نظریہ آپ کے لائف کے اوپر، بینگ اے پاکستانی. سر اس پروگرام میں سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ بینگ اے پاکستانی، اب تک جو ٹائٹلز آپ نے پاکستان کے لیے حاصل کیے کیسے محسوس کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں 99 نیوز کی اور شبیر بلوچ صاحب آپ کی اور آپ کے گلدستے اور آپ کی چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کی. اصل میں مجھے یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پاکستان نے بہت بڑا نام دیا ہے. میں یہ کہوں تو میں نے پاکستان کو نام نہیں دیا، بلکہ پاکستان نے ہمیں عمر خان اچکزئی بنایا، اور اس مٹی نے ہمیں عزت دی اور اس مٹی نے ہمیں یہاں سیف الشان عمر خان اچکزئی بنائے. اور مجھے میری ایکٹیویٹیز کی بنا پر ہمارے ملک نے، ہمارے ملک کے سربراہان نے مجھے خود پرائیڈ آف پرفارمنس دیا، جبکہ میں نے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا بلکہ اسلام آباد سے خود نام آیا، اور اس میں انہوں نے مجھے پرائیڈ آف پرفارمنس دیا. اور آج میں پاکستان کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں یہ سمجھو ایک خدمات اور عزت کا جاریہ ہے. سر پرائیڈ آف پاکستان ظاہر سی بات ہے اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ، اس میں ایک اہم کردار ان کا ہوتا ہے. تو اسپورٹس یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ آپ کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے، لگ بھگ آپ نے 30 سال 40 سال آپ نے خدمات پاکستان کے لیے سر انجام دیے ہیں، بلوچستان کے لیے سر انجام دیے ہیں. اب تک جو ہے نا وہ کون سی گورنمنٹ لیول کی جو ہے نا، چاہے آپ جس بھی پرسنالٹی کو دیکھیں اس وہ کون سی پرسنالٹی ہے جو اب تک آپ کو ہر پلیٹ فارم میں سپورٹ کر چکا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے؟ شبیر جان، میں نے 78 سے کراٹے کا آغاز کیا، اور 78 سے جب میں اسکول گوئنگ تھا میں نے اس میں قدم رکھا. اور اس سے پہلے میں ڈفرینٹ گیم کھیلتا رہا، جیسے جس میں ڈسکس تھرو، جیولن تھرو وغیرہ، اور فٹ بال اور ریلی ریس وغیرہ میں نے اسکول کے ٹائم میں حصہ لیا. اور اس ٹائم میں نے تقریباً مجھے یاد ہے میں تھا اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس کا آج کل ہے، وہ ہم فیلو تھے، تو ہم نے اسکول کو 1 سال میں 6 چٹیاں بھی دلائی تھی. اس کے ساتھ میں پھر مارشل آرٹس میں جب ان ہوا تو مجھے ان کا جنون اتنا زیادہ ہوا کہ تمام گیمز کو میں نے چھوڑ دیا. اور آج میں مارشل آرٹس میں کیوکشن اینڈ شنڈوکائی، کراٹے اینڈ کک باکسنگ اینڈ فل باڈی کنٹیکٹ میں فاؤنڈر بھی ہوں. اور یہ آرگنائزیشن تقریباً دنیا کے 200 کنٹریز میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں 20 ملین ممبرس ہے ورلڈ میں. ماشاءاللہ، بہت ہی اعلیٰ. اور میں نے پاکستان کی نمائندگی تقریباً بہت سے ممالک میں کی، بہت ہی اعلیٰ. کئی بار جاپان، سنگاپور، ملائیشیا، ایران، نیپال. سر آپ ہمارے فخر ہیں، آپ ہمارے مان ہیں، ہمیں آپ پہ پورے قوم کو، پورے بلوچستانیوں کو جو ہے نا ہم فخر کرتے ہیں آپ کے اوپر. آپ ہمارے پرائیڈ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو زندگی حیات فرمائے، اور اللہ آپ کو خوشیاں دے. جس طرح آپ کے کردار بلوچستان میں نے آپ کے اکیڈمیز بھی دیکھے ہیں، آپ یوتھ کو اور اسپیشلی وہ بلوچستان کے لیے وہ ایسیڈ بنا رہے ہیں اس ٹائم، جو کہ بلوچستان کے لیے نمائندگی کرتے جا رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ. سر اب آتے ہیں ہمارا جو پروگرام ہے سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے سر، آپ بلوچستان کے ایک ایسے باشندے ہیں جس نے
اپنا نام بنایا ہے، جس نے ہارڈ ورک کیا ہے، جس نے کلیجہ چیر کے اپنا ایک نام، اپنے ملک کا نام، اپنے صوبے کا نام رکھا۔ اب سب سے اہم سر میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر 15 سال یا 20 سال پرانے بلوچستان کو دیکھیں اور اب کے بلوچستان میں آپ کیا فرق کرتے ہیں؟ میں جب ایک سپورٹس کے اگر پوائنٹ پہ آ جاؤں، سپورٹس نے جو ترقی اب کی ہے 10 سال یا 15 سال اس سے پہلے جو حالات تھی، بہت کافی آگے جا چکا ہے اسپورٹس میں، جہاں پر ہمارے دور میں یہ ابھی جب وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب تھے، یقیناً میرے کوئی سیاست سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے میں سیاست ڈائریکٹ انڈائریکٹ کرتا ہوں، تو جام کمال نے اسپورٹس کے لیے بہت خدمات سر انجام دی، اور میرا امید ہے کہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے عبدالقدوس بزنجو، یہ بھی اسپورٹس کے لیے اسی طرح خدمات سر انجام دے۔ سر بات یہاں پہ اسپورٹس کی بھی ہے، بات یہاں پہ جرنلی بلوچستان کے 1.5-2 کروڑ عوام کی ہے، اور اسپیشلی کوئٹہ شہر کی ہے۔ کوئٹہ شہر میں 20 سال پہلے 15 سال پہلے کا جو ہے نا ایک نظام تھا، اب اس نظام کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ میں؟ شبیر جان، میں نے تو پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، آدھی دنیا میں جا چکا ہوں، ڈیفینیٹلی، لیکن پاکستان جتنا اچھا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارے صوبے کی جو بدبختی ہے، وہ اگر میں 20 سال پہلے بھی جاؤں تو یہی ہمارے روڈ اور ہماری یہی گلیاں اور ہماری یہی نالیاں اور یہی سلسلے تھے۔ سر کیوں ہے؟ اب سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر بہت سارے کنٹریز پہ گئے ہیں، آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اس سے جو آپ کا ایک وطن دوستی ہے وہ بالکل میرے دل میں، آپ کے دل میں، اس ملک کے لیے ہمیں کٹ مرنا ہے، اس ملک کے لیے ہمیں جان دینا ہے، اس ملک کے لیے ہمیں آواز اٹھانا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس ملک کے لیے ہم کٹ مرتے ہیں، اس ملک کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، مگر اس ملک کے گلی کوچوں نالی صفائی کا نظام کیوں بہتر نہیں کرتے؟ میرے ایک اسپورٹس کے ساتھ میری چائلڈ لیبر، نارکوٹکس، انوائرمنٹ ہے، ڈاوری ہے اور بینیفٹ آف سپورٹس ہے، یہ تقریباً میرے ایک انجوز ہے جو پاپولیشن اور سوشل ویلفیئر اور انڈسٹری سے رجسٹرڈ اسلام آباد وغیرہ سے۔ میں 14 نیشنل ایوارڈ کر چکا ہوں۔ اب اس 2022 میں نیشنل ٹورنامنٹس فری اسٹائل کراٹے کا اور فل باڈی کنٹیکٹ کا ٹورنامنٹ کرا رہا ہوں۔ میرا فرزند ہے عمر خان اچکزئی بلیک بیلٹ فٹدار، وہ ان کے آرگنائزر ہے اور میں ان کا چیئرمین ہوں۔ تو یہ ایک نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوگا اور اس میں 15واں نیشنل ایوارڈز بھی ہوگا، اور اس کے لیے پھر میں نے نیکسٹ ٹرائی ہے کہ میں انٹرنیشنل ورلڈ ٹورنامنٹ کوئٹہ میں منعقد کروں، جس کے لیے میرے آگے بات چل رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹس بھی ہوگا۔ لیکن جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر صفائی اور یہاں پہ روڈوں کی سسٹم نظام، یہ میں جب دیکھ رہا ہوں 20 سال پہلے بھی ہماری یہی گلیاں تھی، 25 سال 30 سال بھی یہی روڈز تھے۔ سر کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں ہے؟ بلکہ چوٹے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ وجہ کرپشن ہے ہمارے یہاں، کرپشن ہے۔ کرپشن کرتا کون ہے سر؟ کرپشن ہمارے جو تمام لیڈرز ہیں، جو ہمارے صوبائی ممبرز ہیں، جو ہمارے سینیٹرز ہیں، جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ایک بین الاقوامی سطح کے بندے ہو کے کیا آپ اس کرپشن کے اوپر ایک کمپین نہیں چلا سکتے؟ کیوں نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے ہم چلا لیں گے۔ میں نے پہلے بھی چلایا ہے، میں نے پہلے بھی نارکوٹکس کے خلاف یہاں پر ریلیاں کی ہیں، واکس کی ہیں۔ اچھا اور چیف سیکرٹری نوٹیفکیشن کیا تھا میرے واکس میں، جو میں نے کیا تقریباً 14-15 ہزار لوگ سائنس کالج سے نکلے اور 12-13 ہزار لیڈیز ہماری گرلس کالج سے نکلی، جب اس ٹائم پرنسپل ثاقبہ صاحبہ تھی۔ ہم نے اس کے خلاف بہت کام کیا ہے، اور یہ انوائرمنٹ کے خلاف، آلودگی کے خلاف بہت ہی اعلیٰ سر۔ آئی اپریشیٹ یور دس ایفرٹ سر۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے ایک ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ کون سی آپ کے نظر میں، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 سے، وہ کون سی ایسی جو ہے نا گورنمنٹ ہے جس نے ہر صوبے کو مل کے کام کروایا اور ہر صوبے میں اچھا بہتر نظام قائم کیا ہے اور ڈیولپمنٹ اس میں راغب کی ہے؟ وہ کون سی حکومت ہے اگر آپ کے نظر میں ہو؟ دیکھو، میں اگر پچھلے گورنمنٹ میں چلا جاؤں، نواز شریف کے گورنمنٹ میں، تو وہاں جو کام ہوا پنجاب میں نے دیکھا، لاہور وغیرہ میں کافی کام ہوا ہے، لیکن دوسروں صوبوں میں نہیں ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے وزیر اعلیٰ نے وہاں کام کیا۔
اور اب جو عمران صاحب ہے وہ عمران صاحب تو لگے ہیں بذات خود تو ایک اچھا انسان ہے. تو آپ مطمئن ہیں عمران صاحب سے خود؟ لیکن اس کی ٹیم سے میں مطمئن نہیں ہوں. اس سے مطمئن ہے، ٹیم سے مطمئن ٹیم سے مطمئن نہیں ہوں. تو وجہ کیا ہے ٹیم سے مطمئن نہیں ہے؟ ٹیم پھر بھی وہی ہے، پرانا تو نہیں، پرانے ہی زمانے کے، کوئی نیا تو ٹیم نہیں ہے، وہی سارے نہیں. جو جیسے انہوں نے یوتھ کی آواز لگائی تھی کہ ہم ینگ جنریشن لیں گے، ینگ لوگ لیں گے، نئے لوگ لیں گے، لیکن وہ انہوں نے نہیں لیے. وہی پرانی پارٹیوں سے لوگ آئے، وہ اس میں شمولیت کر لیے، اور وہی کرپشن، وہی تباہی اور وہی سلسلہ. چلیں سر، آپ پاکستان لیول کا وہ چھوڑیں، آپ آ جائیں بلوچستان لیول پہ. بلوچستان لیول کی وہ کون سی گورنمنٹ ہے جو ہر حوالے سے، آپ صرف اس کو اسپورٹس میں نہ لے لیں، آپ اس کو یوتھ میں نہ لے لیں، آپ اس کو ہیلتھ میں لے لیں، انٹرفیتھ ہارمنی میں لے لیں، لیجسلیٹو میں لے لیں، پارلیمانی میں لے لیں، ورکنگ میں لے لیں، ہر ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں لے لیں، وہ کون سی گورنمنٹ ہے جس نے بیسٹ بلوچستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہے؟ میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ گزرے ہیں انہوں نے اپنے ذات کے علاوہ صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا. وجہ وہی بات آ رہی ہے، بس اپنے گھر کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں، اپنے گھر کے چولہے کو دوام دیا ہوا ہے. یہاں پر ہمارے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور صوبے میں کوئی کام فلائی اور کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے. سر جو ووٹ کا ٹپا ہے وہ آپ نے بھی مارا ہے، میں نے بھی مارا ہے، تو لانے والے تو ہم ہیں. میں نے پچھلی دفعہ کسی کو ووٹ نہیں دیا. تو دینا چاہیے تھا سر. نہیں دینا اس لیے نہیں چاہتا کہ میرے ذہن میں کوئی ایسی لیڈر نہیں تھا کہ جی میں اگر ووٹ دے دوں وہ صوبے کے لیے کام کریں گے. کوئی نہیں، کسی نے نہیں. اتنے سر آپ نا امید ہے؟ میں اتنا نا امید ہے کہ ہمارے سارے وزیر اعلیٰ دبئی اور انگلینڈ اور وزیر اعظم بڑے لوگ وہاں فارن کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب یہاں پر لوٹ لیتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. سر پاکستان نے آپ کو بہت نام دیا ہے، بین الاقوامی سطح پہ نام دیا ہے، ہر جگہ میں نام دیا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں کسی بھی گورنمنٹ سے میرے امید نہیں آئے، میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. میں ایک ہی جو ہے نا یہ ہے کہ میں اب تک سسٹم کو اسی طرح ہی دیکھ رہا ہوں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. تو سر پاکستان نے نام دیا ہے آپ کو، پاکستان نے عزت دی ہے، کیا آپ نے پاکستان کے لیے ایک ایسی خدمت کی ہے کہ یہ کچرا ادھر کے بجائے آپ کسی کچرے دان میں ڈالو، یا پاکستان کے لیے آپ نے خود ایز اے رضاکارانہ طور پر کہ اپنا ملک ہے، کیا آپ نے خود اپنے ہی بنیاد سے اور اپنے ہی گلی کوچے سے، چاہے وہ صفائی کا مہم ہو، چاہے وہ نیو آرگنائزیشن، اس طرح کی کوئی خدمات کی ہے آپ نے؟ شبیر جان، آپ نے بڑی اچھی کوسچنز کیے، اور یہ میری ذات سے بھی وہ ہے. میں ایک تو سپورٹس کے حوالے سے کہوں کہ جو منسٹر ہماری نصیب ہوا ہے اس دفعہ عبدالخالق صاحب، اور جو ہمارے سپورٹس میں سیکرٹری ہے عمران بچکی صاحب، اور برا دشتی صاحب ہے، اور اجاز صاحب ہے، ہماری ظفر مسعود صاحب ہے. بڑی اچھی ٹیم ہمیں ملا ہے. انہوں نے سپورٹس کے لیے بہت خدمات سر انجام دیے ہیں، اور میرے خیال سے کبھی بھی سپورٹس اور یوتھ پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی جو کہ ابھی عبدالخالق صاحب اور عمران اور درا صاحب اور اجاز صاحب اور ظفر مسعود صاحب دے رہے ہیں. باقی رہ گئی جہاں میں نے آپ کو پہلے ذکر کیے کہ میں نے 14 نیشنل ایوارڈز کیے ہیں. اس 14 نیشنل ایوارڈز میں نے چائلڈ لیبر، نارکوٹکس، انوائرمنٹ، اس پہ میں نے کام کیا ہے. کئی بار میں نے گلیوں کی صفائی، شہر کی صفائی اور گلی کچوں کی صفائی، اور اس پہ میں نے یوتھ پہ، نیو جنریشن پہ توجہ دے کر میں نے ایک بہت ایکسپینسیو بلڈنگ اس جوانوں کے لیے دی ہے. اور میں نے اسکولوں میں، کالجز میں جا کر شبیر جان وہاں پہ میں نے اس صفائی پہ ڈبیٹس کرایا، اور اسی پہ ہم نے اسے کمپٹیشن کرایا، اور سال میں ہم نے اس کو نیشنل ایوارڈ دیا. اور ہم نے بلڈ بینک کو فریج دیے، ڈونیٹ کیے ہیں حسینی بلڈ بینک کو. ہم نے کئی کمپیوٹرز دیے ہیں. اب میں نیشنل ایوارڈ کر رہا ہوں. جنہوں نے خدمات سر انجام دیے، ہر ایوارڈ والے کے ساتھ ایک موٹر سائیکل، بائک میں ان کو دوں گا، اور ان کو ایوارڈ دوں گا، اور ان کو سرٹیفکیٹ دوں گا. باقی رہ گیا جہاں پر اگر اس ملک کے ساتھ محبت کی اگر دیکھا جائے تو مجھے یو ایس اے نے کئی بار مجھے آفر کیا کہ آپ نے چائلڈ لیبر اور نارکوٹکس، انوائرمنٹ کے خلاف بہت کام کیا ہے، آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کریں وتھ فیملی. لیکن یقین جانے کہ میں اس ملک کی ساتھ میری محبت ہے، میں نے آج تک اپلائی نہیں کیا. جاپان نے مجھے کہا کہ یو آر بگ شہان، آپ جاپان میں رہ جائیں، آپ کو مہینے کی تقریباً 30 لاکھ روپے ملے گی، یہاں پر آپ برانچ چلائیں، یہاں پہ آپ کلب چلائیں. میں نے کہا مجھے جو اس ملک نے عزت دی ہے، جس مٹی نے ہمیں قدر دی ہے، جس مٹی نے ہمیں عمر خان اچکزئی بنایا،
میں اسی میں ٹھیک ہو بہت ہی جاؤں گا، اعلیٰ، اس کی خدمت کروں گا۔ بہت ہی اعلیٰ۔ اللہ آپ کو استقامت دے، اس ملک کی بہتری کے لیے آپ کام کریں، ہم سب کو استقامت دے، اپنے ملک کے بہتری کے لیے کام کریں۔ یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ، تاکہ ہم جو ہمارے ملک کے نام سے جو فنڈز آتے ہیں، جو ہمارے ملک کے نام سے، ہمارے جو ہے نا صوبے کے نام سے کوئی چیز آتا ہے تو اس میں امپیکٹ ہوتا ہے، اس پہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ عمر خان اچکزی صاحب، یہاں پہ ایک اہم سوال، میرے نظر میں آج کا جو نظام ہے بلوچستان کا، وہ ایک ایسا جو ہے نا مظلوم جو ہے نا مفلوج اور نظام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کیا آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ شبیر جان، یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ جی جی، یہاں پہ جب ایک ہمارے یہاں اوپر نیچے کا کلاس کا لیول ہے، یہ کلاس ہے، بی کلاس ہے، یہ کلاس، اس کلاس نے خان، سردار، نواب، ملک، ٹھیکیدار، جو بھی ہے ٹکری، انہوں نے ہماری جو سسٹم ہے، نظام کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے۔ اگر یہ سسٹم فارن کنٹریز کی طرح ہو جائے، میں نے باہر میں دیکھا ہے، تو وہاں پہ سارے ایکول ہے۔ ہمارے یہاں ایکول سسٹم نہیں چل رہا ہے، ہمارے سامنے نظام جو ہے وہ سرداریت، نوابی اور خانزم کے انڈر ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری جنریشن ترقی، نیو جنریشن ترقی نہیں کر۔ اچھا سر، لاسٹ میں ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ٹائم بھی ہمارے پاس بہت ہی شارٹ ہے، کہ مفلوج نظام کو کیسے بہتر کیا جائے؟ اگر آپ ہمارے ناظرین کو، اسپیشلی کوئٹہ کے اور بلوچستان کے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ مفلوج جو ہے نا جو نظام ہے اس کو بہتر کیسے کریں، اور آج کے نوجوان کا کیا کردار ہے اس مفلوج نظام کو بہتر بنانے میں؟ اصل میں جو پڑھے لکھے جوان ہیں، جو ہمارے نیو جنریشن ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ سرداریت اور نوابیت اور خانزم سے نکل کے وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے، اور اپنے صوبے کے لیے، خاص کر صوبہ بلوچستان کے لیے کام کرے، جو یہاں پہ ایک بہت غریب لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر پسماندہ لوگ ہیں، بلکہ میں پسماندہ نہیں کہوں گا، ہمیں پسماندہ رکھا گیا ہے۔ اور یقین جانے کہ ہمارے صوبے میں ٹیلنٹ ہے، اگر وہ ہر لحاظ سے دیکھا جائے، سیاست کے لحاظ سے، اسپورٹس کے لحاظ سے، سوشل لحاظ سے، میڈیا کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہمارے یہاں پر قابلیت ہے اور یہاں پر ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ہمیں وقت سے نظر انداز کیا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیزوں کو، نیو جنریشن کو گراس روٹ سے اس کے خلاف ایک جہاد کرنا چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ بہت ہی اعلیٰ محترم عمر خان اچکزی صاحب، آپ کا انتہائی ہم شکریہ کرتے ہیں، آپ نے ہمیں اپنے پریشیس ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا اور بڑا اچھا ٹاپک ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا۔ اجازت دیجیے سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔